بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روس اور یوکرائن والے معاملے میں کشیدگی کے حوالے سے ان 2 دنوں میں بہت بڑا چینج آیا ہے۔ روس نے یوکرائن کے بارڈر سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے کا اعلان کیا، دنیا کو یہ تنازع حل ہوتا ہوا دکھائی دیا اور امریکہ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھرنے لگا۔ یہ سب کچھ امریکہ کے مفادات میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ حالات اچانک کتنی تیزی سے خراب ہوئے ہیں کہ آج عالمی لیڈرز کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور مشرقی یوکرائن میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ آج امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تقریر کرنی تھی اور ان کو ایک کال آئی کہ یورپ میں صورتحال بگڑ گئی ہے اور تقریر چھوڑ کر ان کو وائٹ ہاؤس بھاگنا پڑا۔ تو ناظرین، مختصر خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اتنے ہی وقت میں آپ کو حالات سے اپ ڈیٹڈ رکھا جائے۔ ناظرین، پہلے ہم آپ کے سامنے بڑی بڑی رپورٹس رکھیں گے اور پھر ویڈیو کا آخری حصہ بالکل بھی نہ مس کیجیے گا، اس میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری امپورٹنٹ خبریں رکھنی ہیں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے سپوتنک انٹرنیشنل کی۔ رشین ٹینک یونٹس ریٹرننگ ٹو ہوم بیس فرام پلان ڈرلز، منسٹری آف ڈیفنس سیز۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ روس نے اپنی فوجیں یوکرائن کے بارڈر سے پیچھے ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ وہ فوجیں جو اپنی ایکسرسائزز پوری کر چکی ہیں وہ یوکرائن کے بارڈر سے واپس اپنے بیسز پر آ رہی ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ رشین ٹروپس، رشین ٹینکس، رشین ویپنز واپس اپنی بیسز کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا ڈرامہ امریکہ نے رچایا کس لیے تھا؟ وہ روس کے چاروں طرف نیٹو کی ملٹری بیسز کو بڑھا رہا تھا، آئے روز روس کی فضائی حدود کی، روس کی سمندری حدود کی خلاف ورزیاں کرتا تھا تاکہ روس خوف میں آئے اور اپنی فوجیں بارڈر پر لے کر آ جائے۔ اور جب روس نے ایسا کیا، جو کہ obviously اس نے کرنا تھا، تو امریکہ نے شور مچا دیا کہ روس حملہ کرنے والا ہے۔ اور یہ امریکہ کا بڑا پرانا طریقہ ہے، اس سے پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کے خوف میں مبتلا ہو جائے گی، روس کو ایک وحشی ماننے لگے گی، اور ایسے میں جب امریکہ ساری دنیا کو ملا کر روس کے خلاف جنگ چھیڑے گا تو دنیا کہے گی کہ واہ، امریکہ تو مسیحا ہے۔ تو یہ امریکہ کا بڑا پرانا طریقہ ہے۔ ایسے میں پیوٹن نے بازی ہی پلٹ دی، اس نے کہا ہم اپنی فوجیں پیچھے ہٹا رہے ہیں، تو امریکہ کا سارا گیم پلان خراب ہو گیا۔ بی بی سی نیوز کی خبر ہے، یوکرائن کرائسس، رشین کلیم آف ٹروپ وڈرال فالس، سیز یو ایس۔ امریکہ نے کہا کہ روس جھوٹ بول رہا ہے، وہ کوئی فوجیں پیچھے نہیں ہٹا رہا بلکہ مزید فوجیں بارڈر پر لے کر آ رہا ہے، اور امریکہ بدستور یہی کہتا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت روس یوکرائن پر حملہ کر دے گا، جس پر روس نے امریکہ کو کہا۔ سپوتنک نیوز کی خبر ہے، رشیا ارجز یو ایس ٹو سٹاپ فیولنگ ملٹرسٹ ریج، فوکس آن سیٹلنگ انٹرا یوکرائنین کنفلکٹ۔ روس نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ عسکریت پسندانہ غیظ و غضب کو ہوا دینا بند کرے، جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرے۔ پھر ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 2-3 ہفتے پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ یوکرائن کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک یوکرائن کے آفیشل نے کہا کہ زیلنسکی اس چیز کو نہیں مانتے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ بات جب انہوں نے جو بائیڈن سے کہی تو دونوں صدور کا کال پر اختلاف ہو گیا۔ اس کے بعد وائٹ ہاؤس نے یوکرائن کے اس آفیشل کے اکاؤنٹ کو ہی ڈسپیوٹ کر دیا کہ یہ غلط خبریں پھیلا رہا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن زیلنسکی نے خود آ کر پریس کانفرنس کی اور مغرب پر زور دیا کہ آپ مفاہمت کی راستے پر جائیں، مزاحمت کے راستے پر نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرائن کے لوگ خوف میں مبتلا ہیں، آپ لوگ کیوں پینک پھیلا رہے ہیں؟ اگر روس حملہ کرنے والا ہے تو ہمیں ثبوت دیں، یہاں سے انٹرنیشنل کمپنیاں جا رہی ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہاں سے غیر ملکی سفارتکار بھاگ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھاگ رہے ہیں، اگر روس نے واقعی میں حملہ کرنا ہے تو ہمیں ثبوت دیں۔ اور اس کے بعد روس نے اعلان کر دیا کہ ہم فوجیں بھی پیچھے ہٹا رہے ہیں، تو امریکہ کے کیے کرائے پر تو پانی پھر گیا۔ تو روسی ادارے سپوتنک انٹرنیشنل کی ہی ایک اور خبر ہے، بلنکن claims Zelensky takes threat to Ukraine seriously but doesn't want people to panic۔ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ یوکرائن کا پریزیڈنٹ زیلنسکی بہت پریشان ہے، اسے ڈر ہے، اسے خطرہ ہے روس سے کہ روس اس پر کبھی بھی حملہ کر لے گا، اور وہ اس خطرے کو بڑا سیریسلی لے رہا ہے، لیکن وہ اس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہتا، وہ اپنے لوگوں سے اس بات کو چھپانا چاہتا ہے
کہ کہیں لوگ خوف میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں لوگ سڑکوں پر نہ آ جائیں، کہیں لوگ اس کی حکومت کے خلاف نہ ہو جائیں کہ اس کی حکومت میں روس ان کے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ اپنی عوام کو تسلی دے رہا ہے کہ نہیں، روس ایسا کچھ نہیں کرنے والا، آپ لوگ اطمینان سے رہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں زیلنسکی بہت ڈرا ہوا ہے، وہ اس مسئلے کو بڑا سیریسلی لے رہا ہے۔ تو اس سب سے صاف ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ جس محنت کے ساتھ، جس چالاکی، جس چال کے ساتھ اس نے یہ سارا پروپیگنڈا سپریڈ کیا ہے اور باقاعدہ ایک جنگ سٹیج کرانے میں کامیاب ہوا ہے، اس کی ساری محنت پر پانی نہ پھر جائے۔ تو یہ ساری خبریں ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے رکھی کہ کون نہیں چاہتا کہ امن ہو۔ اس کے بعد امن خراب کیسے ہوا؟ CNBC کی خبر ہے، یوکرائن accuses pro-Russia rebels of provocation after reports of shelling near border۔ الجزیرہ کی خبر بھی سن لیں، یوکرائن اینڈ ریبل ریجن ٹریڈ شیلنگ ایلیگیشن۔ یوکرائن کے باغی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں، حکومت باغیوں پر الزام لگا رہی ہے۔ یہ خبر تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، آپ کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں۔ ایسٹرن یوکرائن میں یہ ڈونبس کا ریجن ہے اور اس میں بھی پھر 2 علاقے ہیں اور دونوں یوکرائن سے آزادی چاہتے ہیں۔ ویسے تو یہ پرو رشینز ہیں، لیکن ان کا کلیم ہے کہ یہ اپنے علاقوں کو یوکرائن سے آزاد کروا کر ایک نیا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ایک علاقے کا نام ہے ڈونیٹسک پیپل ریپبلک اور دوسرا ہے لوہنسک پیپل ریپبلک۔ ان کی اپنی باقاعدہ فورسز ہیں جو آزادی چاہتی ہیں، جو لڑتی ہیں یوکرائن کی فورسز کے ساتھ، اور مغرب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رشین فورسز کی ہی ٹروپس ہیں جو والنٹیرلی یہاں پر آ کر کام کر رہی ہیں۔ تو یہ جو ڈونبس کی سیپریٹسٹ فورسز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی فورسز نے ان پر گولہ باری کی ہے، ان پر شیلنگ کی ہے، ان پر مارٹر گولے پھینکے ہیں، ان پر فائرنگ کی ہے، جبکہ یوکرائن کی فورسز کا، یوکرائن کی حکومت کا کہنا ہے کہ سیپریٹسٹ فورسز نے اس سب کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے علاقوں پر گولہ باری کی ہے، ہمارے ایک کنڈر گارٹن پر یعنی بچوں کے اسکول پر بھی حملہ کیا ہے اور ہمارے فوجیوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ہمارے کئی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اب آپ سچویشن دیکھیں، ایک طرف روس فوجیں پیچھے ہٹانے کا اعلان کرتا ہے، یا تو روس امریکہ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے کہ اس نے فوجیں پیچھے ہٹانے کا اعلان اس لیے کیا کہ امریکہ کے پروپیگنڈے کو نقصان پہنچا سکے، پوری دنیا کو میسج دے سکے کہ ہم کوئی حملہ نہیں کرنے والے، یہ امریکہ پروپیگنڈا کر کے دنیا کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو روس کے اس اعلان سے امریکہ کو ویسے تکلیف تو بڑی ہوئی، امریکہ کی طرف سے بڑی خبریں آئی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ روس کے فوجیں پیچھے ہٹانے کے اعلان سے امریکہ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سب کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہو، کیونکہ روس کا یہ ماننا ہے کہ اس سب کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ اس سب کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے۔ وہ دنیا کو اور ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ پاسبل بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف روس اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے کا اعلان کرتا ہے اور ساتھ ہی ایسٹرن یوکرائن میں سیپریٹسٹ فورسز کو حکم دیتا ہے کہ تصادم پھیلا دو، تاکہ روس دنیا کو بتا سکے کہ دیکھو ہم تو پیچھے جا رہے تھے، ہمیں زبردستی اس سب میں انوالو ہونا پڑا۔ اب اس سب کے بعد کی کیا صورتحال ہے، ہم آپ کے سامنے چھوٹی اور مختصر اور اہم خبریں رکھتے ہیں۔ رشین بیکڈ ریبلز اکیوز کیو آف شیلنگ ولیج۔ پرو رشین باغیوں کا کہنا ہے کہ یوکرائن ہمارے گاؤں پر مسلسل شیلنگ کر رہا ہے، اور یہ وہ امریکہ کے کہنے پر کر رہا ہے۔ یوکرائن ریکارڈ 60 سیز فائر وائلیشن آفٹر 24 آورز۔ یوکرائن کی حکومت کا کہنا ہے کہ 60 سیز فائر وائلیشنز ہو چکی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، یعنی 60 حملے ہو چکے ہیں باغیوں کی طرف سے۔ پیوٹن ٹو اوورسی نیوکلیئر ڈرل۔ ناظرین روسی فوج کی مشقوں کی وجہ سے امریکہ نے پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور روس اعلان کر رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ایکسرسائزز شروع کرنے والے ہیں۔ پھر روسی فوج نے بیلاروس میں جا کر جو مشقیں کی اس پر امریکہ نے کتنا ہنگامہ مچایا۔ اب خبر کیا آئی ہے، لوکاشینکو ٹو ٹیک پارٹ ان اوورسیئنگ ڈرلز ود پیوٹن۔ بیلاروس کے لیڈر لوکاشینکو نے اعلان کیا ہے کہ روس جو نیوکلیئر ڈرلز کرنے جا رہا ہے، بیلاروس بھی اس کا حصہ بنے گا۔ یوکرائن says probability of a large scale escalation is low۔ یوکرائن کا اب بھی ماننا ہے کہ روس بڑے پیمانے پر جنگ نہیں کرے گا۔ ناظرین یہ بات امریکہ کو پسند نہیں آتی۔ US ڈیفنس سیکرٹری announces Abrams tanks for Poland۔ جو روس کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں کہ آپ ہمارے ارد گرد فوجیں اکٹھی نہ کریں، اسلحہ اکٹھا نہ کریں، نہیں تو ہم بھی اپنی فوجیں بارڈر پر لائیں گے، یا ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دیں کہ آپ کی طرف سے ہم پر حملہ نہیں ہوگا، آپ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر نہیں بنائیں گے۔
امریکہ اگر جنگ رکوانا چاہتا ہے تو روس کو گارنٹیز دے. امریکہ مزید فوجیں بھیجتا جا رہا ہے. آج امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری ابرامس ٹینکس بھیج رہے ہیں پولینڈ میں, اور 10-20 کی تعداد میں نہیں 250 ابرام ٹینکس بھیج رہے ہیں. US says Russia has massed up to 190,000 personnel. امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے اپنی فوجوں کی تعداد 190,000 کر دی ہے یوکرائن کے بارڈر پر. نیدرلینڈ ٹو سینڈ ملٹری اکوپمنٹ ٹو یوکرائن. ہالینڈ نے بھی یوکرائن کو ہتھیار بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. اور ناظرین, بڑی خبر, یوکرائن سیپریٹسٹ لیڈر اناؤنسز ایویکویشن آف سیویلینز ٹو رشیا. یوکرائن کے باغیوں کے لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ جو شہری ان علاقوں میں رہتے ہیں, جو ایسٹرن یوکرائن میں شہری رہتے ہیں, ان کو ہم روس بھیج رہے ہیں کیونکہ یوکرائن کی فورسز ہم پر مسلسل حملے کر رہی ہیں, اور حفاظت کے لیے انہیں کہاں بھیجیں گے؟ روس. پوٹن وارنز آف ڈیٹیریٹنگ سچویشن. پیوٹن نے بگڑتے ہوئے حالات پر یوکرائن کو وارننگ دی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا بند کرو جو تم ایسٹرن یوکرائن پر شیلنگ کر رہے ہو, مارٹر گولے برسا رہے ہو, وہاں کے لوگوں کی جان خطرے میں ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو اور یہ ظلم کرنا بند کرو, نہیں تو خطرناک نتائج بھگتنے پڑیں گے. تم منسک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو. پیوٹن آرڈرز اکوموڈیشن ٹو بی آرگنائزڈ فار پیپل لیونگ ڈونباس. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے آرڈر کیا ہے اپنی منسٹری کو کہ ساؤتھ ایسٹ رشیا میں فوری طور پر ایمرجنسی اکوموڈیشن کا انتظام کیا جائے. جو لوگ یوکرائن چھوڑ کر آئیں گے انہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. رشیا ایبسنٹ فرام میونش سیکیورٹی کانفرنس. آج جرمنی کے شہر میونش میں سیکیورٹی کانفرنس ہوئی اور اس میں روس نے شرکت نہیں کی, اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ آیا ہی نہیں. مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یورپ میں جنگ ہونے والی ہے. سیپریٹسٹ ان ایسٹرن یوکرائن سے they plan to evacuate 700,000 people. ناظرین, 7 لاکھ لوگ یوکرائن چھوڑ کر روس جائیں گے. رشیا ٹرائنگ ٹو پرووک یوکرائنز ملٹری ٹو اٹیک, کیو سیز. یوکرائن کا کہنا ہے کہ یہ سب روس کروا رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ ہم جنگ چھیڑ دیں. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچ سکیں.